السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الشرفین، ختم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واس سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ درود دی برکھا برسائے۔ ناظرین محترم اور سامعات، جس طرح کے تہاڈے علم دے اندر ہے کہ ماہ ذوالقعدہ مہینہ جاری و ساری ہے،
اور اس ماہ دا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور اللہ پاک دی عطا کردہ توفیق دے نال سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا سلسلہ چل رہا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جناب مواحدین اور رئیس المناصرین نے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مسجد اقصی اندر پہنچے، اور جدو اللہ پاک دا حکم ہویا کہ اے ابراہیم علیہ السلام جی دواں بیویاں دے اندروں ایک بیوی نو جڑا ہے جناب تسی مسجد حرام دے اندر چھڈو، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی پہلی بیوی ماں جی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور دوسری بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور جیڑی پہلی بیوی ہے مسجد اقصی تے او دا ہی گھر ہے نا، اور کیونکہ وہ پہلی بیوی ہے، اور دوسری بیوی ماں جی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں لے کے مسجد حرام دی طرف گئے، اور رب دی زمین دے اوپر اللہ پاک دے دو ہی گھر موجود نے، ایک مسجد حرام ہے اور دوسرا گھر مسجد اقصی ہے۔ آپ نے مسجد اقصی تو ہجرت کی تھی ہے مسجد حرام دی، اور ماں جی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیا ہویا جناب تھوڑیاں جیاں کھجوراں اور تھوڑا جا پانی دین تو بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام صفا دی پہاڑی کراس کر دیا آیا، سنا پہاڑیہ دے قریب پہنچے، آج جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بات نو جان چکے نے کہ ماں جی ہاجرہ ہن مینوں ویکھ نہیں سکدیاں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر پہاڑی دے اوڑ دے اولے اللہ پاک دے کے ہاتھ اٹھائے، اور پریاں ہویاں آنسواں دیاں اکھیاں ڈل پئیاں، اور اللہ پاک دے کے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں نے، اور دعاواں دے اندر سب تو پہلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بات دی دعا کی تھی ہے کہ اللہ میری قوم دے اندر شرک ہے، اور شرک بھی ایک قسم دا نہیں، بتاں دا شرک ہے، اور وقت دے بادشاہ دا شرک ہے، اور عثمانی ستارہ چاند اور سورج دا شرک ہے۔ سب تو پہلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ میری بیوی تے میری اولاد نو شرک تو دور رکھنا۔ آئیے میں دعاواں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نے فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم علیہ السلام نے دعاؤں دا سلسلہ شروع کیتا ہے فرمایا رب اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا اللہ جتھے میں اپنی بیوی نو جتھے میں اپنے بیٹے نو چھڑ کے جا رہا ہے اللہ انو امن والی جگہ بنا دے اللہ انو سلامتی والی جگہ بنا دے اللہ ہر قسم دے نقصان تو اس جگہ نو محفوظ فرما دے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے آئیے قرآن پاک دا اگلا مقام کی ہے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ پاک نے اس شہر نو امن والا بناتا ہے اللہ پاک نے اس شہر نو سلامتی والا بناتا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام تو لے کے آج تک اور آج تو لے کے انشاءاللہ قیامت تک ہر بندہ جناب مومن اس جگہ دا خیا کرتا ہے اس جگہ دا ادب تے احترام کرتا ہے فرمایا رب اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا اللہ اس جگہ نو امن والی بنا دے اللہ اس جگہ نو سلامتی والی بنا دے اگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا دوسرا حصہ ہے فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ اللہ میری بیوی بھی تھے وہ اللہ میرا پتر بھی تھے وہ اللہ انہاں نو بتاں دی پوجا اتے نہ لگاویں اللہ انہاں نو کسے غیر لگے چکن دی جناب صلاحیت نہ دیویں اللہ تینوں چھڈ کے کسے ہور اگے نہ چکن اللہ تیری عبادت کرنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا فرمائے رہنے آگے فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس اے میرے مالکا اے میرے حاجت روا ہے بڑی بڑی دنیا بتاں اتے گمراہ ہو چکی ہے اور بڑی بڑی دنیا جڑی مزاراں اتے گمراہ ہو چکی ہے اور بڑی بڑی دنیا جناب در بدر ٹھڈے کھا رہی ہے اللہ پاک دے پیغمبر فرما رہے نے فمن تبعنی فانہ منی اللہ جڑا بندہ میری پیروی کرے اللہ جڑا بندہ میرے مگر چلیا او میرے نال دا ہے ومن عصانی اے مالکا جنے میری نافرمانی کی تھی جن نے میرے مگر نہ چلیا ہے اللہ جڑا میرے مگر نہ چلیا نافرمانیاں کی تھی ہیں اللہ نے تیریاں نافرمانیاں کی تھی ہیں فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تو غفور الرحیم چاہیں تو انہوں نے معاف کر دے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں آئیے جناب دعا دا تیسرا حصہ میں بیان کرنا چاہنا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ جس جگہ تے میں چھڑ کے جا رہا ہوں اللہ جس جگہ تے میں اپنی بیوی نو چھڑے آئے ہیں جس جگہ تے میں اپنی اولاد نو چھڑے آئے ہیں اللہ میں جاننا اتھے کوئی بھی شہ نہیں جے اللہ جنگل بھی آبان ہے اللہ پانی تا انتظام بھی کوئی نہیں جے اللہ کھانے پینے دا بھی انتظام کوئی نہیں جے اللہ ایسی کھیتی اندر چھڑ کے جا رہے ہیں جیڑی بے جناب تباہ و برباد ہے جیڑی اناج گان والی نہیں جے اللہ سونے میرا تھے چھڑن دا مقصد کی ہے انکا بیتک المحرم اللہ مینو کھیتی نال کوئی تعلق نہیں جے اللہ مینو اس چیز نال کوئی تعلق نہیں جے ایتے کھان واسے کچھ نہیں جے اللہ مینو اس چیز نال کوئی تعلق نہیں جے کہ ایتے پین واسے کچھ نہیں جے اللہ ایک ہی مقصد ہے کہ ایتے تیرا کارے حرمت والا ہے اندہ بیتک المحرم اللہ ایتے تیرا کارے
سارے حرم والا عزت والا ہے. آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا دا جناب چوتھا حصہ میں بیان کرنا چاہنا ہے. ہن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ ایتھے چھڈن دا مقصد تیرا گھر ہے, اللہ ایتھے چھڈن دا مقصد جناب مسجد حرام ہے. اے مالکا میں اپنا گھر سیل کر کے جتھے جا رہے ہیں جان دا مقصد ہے کہ اتھے تیرا گھر ہے, اتھے مسجد ہے, اتھے قرآن و حدیث کی آواز بلند ہوندی ہے. اللہ اور کوئی مقصد نہیں جے جنہ دے مقصد ہے ہون رب بلندیاں کیویں دیندا ہے. آئیے دعا دا اگلا حصہ میں بیان کرنا چاہنا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ربنا ہے اے ہمارے رب جی لیقیم الصلاۃ, اللہ ایسی جگہ ہوتے میں چھڑ کے جا رہے ہیں مینوں کوئی فکر نہیں جے کہ میری بیوی واسے کھان واسے کچھ نہیں جے, میرے بچے واسے کچھ نہیں جے, یہ ایسی کہتی ہے کچھ پیدا بھی نہیں جے کر دی. اللہ مینوں کوئی تعلق نہیں جے, صرف ایک ہی تعلق ہے ربنا لیقیم الصلاۃ, مالکا میری اولاد نو نمازی بنا دیویں, اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دیویں, اللہ میری بیوی نو نمازی بنا دیویں. ایک ہی مقصد ہے. اگر دنیا تے تسی بھی اولاداں واسطے ایسا مقصد لے کے آؤ کہ میرا ایس مسجد دے قریب رہائش بنان دا مقصد ہے, اللہ تو اولاد دیتی ہے میری اولاد نمازی ہوئے, اللہ اس گھر دے لاگے رہن دا مقصد ہے کہ میری اولاد قرآن پاک دی تلاوت کرے, قرآن پاک دیاں صداواں سنے, پھر اللہ پاک بلندیاں دیندا ہے. کل نو دنیا تو جاؤ گے اولاد دعا کرے گی ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اولاد ضرور دعا کرے گی اللہ میرے والدین کو معاف کر دے. آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مالکا ایک ہی مقصد ہے ربنا لیقیم الصلاۃ, اللہ میری اولاد نمازی بن جائے ہیں, اللہ میری بیوی نمازی بن جائے ہیں. اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر رہے ہیں. آئیے دعا دا اگلا حصہ بڑا پیارا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہندے نے افئدۃ من الناس تہوی الیہم, مالکا میں انہاں نوں ایتھے چھڈ کے جا رہا ہوں, میری دعا ہے کہ مالکا ساری دنیا دے دل اس جگہ والا پھیر دے, مالکا ساری دنیا دے دل اس جگہ والا پھیر دے. کیوں جی دل پھرے نے کہ نہیں پھرے؟ جڑے گئے نے بیت اللہ دے اندر یا جان دیاں تیاریاں کر رہے نے, یا جڑے نہیں گئے, جڑے گئے نہیں وہ جناب ترستے نے, جڑے گئے نے وہ تڑپ رہے نے, یا اللہ دوبارہ بلا لے. ابراہیم علیہ السلام کہندے نے افئدۃ من الناس, اللہ ساری کائنات دے دل اس گھر والا پھیر دے, اس جگہ والا پھیر دے. ساری دنیا تڑپ دی ہے, ہر بندہ تڑپتا ہے جناب کوئی ایسا سبب بن جائے میں بیت اللہ دی حاضری لگاواں, کوئی ایسا سبب بن جائے میں بیت اللہ دا طواف کراں, کوئی ایسا سبب بن جائے میں حج کراں تے بیت اللہ دے طواف کراں. آئیے جناب بابا جی سم صاحب رحمت اللہ علیہ کہندے نے اللہ مدت ہوئی سکھ دیاں نو, اللہ مدت ہوئی سکھ دیاں نو, ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردا, اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے, اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے پھیریاں پان نو جی کردا, اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں, تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں, او جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اللہ اوتھے عمرہ لگان نو جی کردا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ ساری کائنات دے دل ادھر نو پھیر دے. اگلی بڑی پیاری بات ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی ہے, فرمایا وَرَزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.
یشکرون سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعاواں کردیاں کی کہندے نے اللہ اس جگہ نو انجدا بنا دے ساری دنیا دے پھالے تھے جمع کر دے اللہ ہر علاقے دا پھالے تھے جمع کر دے تسی جان دے ہو بیت اللہ دے اندر کوئی پھل نہیں جے اگدا کوئی پھل نہیں جے لگدا کوئی پھلدار درخت نہیں جے لیکن بیت اللہ دے اندروں پوری دنیا دے پوری کائنات دے پھل ملدے نے وجہ کی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کی دیا نے اللہ ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون اللہ اس جگہ نو پھلا والی بنا دے اللہ انہاں نو برکتاں والی بنا دے لعلہم یشکرون تاکہ اللہ سونیا تیرا شکریہ ادا کیتا جائے تیریاں تعریفاں بیان کیتیاں جان تیریاں ثناواں بیان کیتیاں جان سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں پھر جناب کی دیا ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر پہنچ گئے نے مسجد اقصی دے اندر پہنچے نے ہن ماں جی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام دے آس پاس زندگی گزار رہی ہے جناب ایک دن کی ہویا کھجوراں بھی مک گئی نے پانی بھی مک گیا ہے آخرکار ماں جی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑیاں اسماعیل علیہ السلام نو دودھ بلاندیاں نے آخرکار چھاتی اندروں دودھ بھی ختم ہو گیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر نے ماں جی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑیاں نے مسجد حرام جو دوڑ کے صفا اتے چڑھیاں ہیں صفا اتے چڑھ کے آسے پاسے کیا شاید کوئی بادی مل جائے شاید کے پانی مل جائے کوئی کھان والی چیز مل جائے نہ مل سکی ہے ماں جی ہاجرہ دوڑیاں جناب مروہ اتے چڑھ گئیاں ہیں مروہ اتے چڑھ کے ویکھیا یار کیسا عجیب منظر ہوئے گا بیٹا پیاس نہ مر رہے ہے بیٹا بھوک نہ مر رہے ماں بڑی بے چین ہے رب دی ازمائش بہت بڑی ہے جناب جی ماں جی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کدی صفا اتے جا رہی نے کدی مروہ اتے جا رہی نے اس طرح 7 چکر لگان تو بعد جدو 7ویں چکر اتے جناب آپ مروہ اتے پہنچیاں ہیں جناب فرشتے دی آواز آئی لیکن ماں جی نو آواز سنائی دیتی لیکن سمجھ نہ آئی کیونکہ دوڑ دوڑ کے آواز بڑی پھلی ہے تے ماں جی کہنے لگیاں آواز دینے والے تیری آواز ہی مینوں سمجھ نہیں جے آئی دوبارہ اپنی آواز نو بلند کر تاکہ مینوں پتہ لگے تو کون ہے دوسری بات ہے کہ اگر ہو سکے تے ساڈی مدد کر بھوک پیاس بڑی لگی ہے میرا چھوٹا جا بچہ ہے جبریل علیہ السلام نے دوبارہ آواز دی ماں جی ہاجرہ میں جبریل رب دی طرف آیا ہے پریشان نہیں جے ہونا ہے ماں جی ہاجرہ آواز سنی ہے تو پہاڑی تو لت کے اپنے بیٹے دی طرف جا رہی ہے لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھوک تے پیاس دی وجہ نال بلک بلک زمین تے ایڑیاں مار رہے نے زمین اندروں جناب ایک چشمہ نکلیا زمین اندروں ایک چشمہ نکلیا جڑا چشمہ ہے زمزم دا ماں جی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چشمہ دیکھیا دیکھن تو بعد کہندیاں نے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے ماں جی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماعیل علیہ السلام نو پانی پلایا ہے لیکن چشمے دا پریشر بہت زیادہ ہے ماں جی ہاجرہ نے ہن کی کیتا ہے ایدے آسے واسے واڑ کرنا شروع کر دیتی پتھر لگانے شروع کر دیتے ہیں مٹی لگانا شروع کر دیتی ہے نال ماں جی ہاجرہ کہندیاں نے زم رک جا کی ہو جا رک جا پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ماں جی ہاجرہ تے رحمت کرے اللہ پاک برکت کرے اگر ماں جی ہاجرہ اے الفاظ نہ بول دیا کہ زم رک جا اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا اس چشمے نے پوری دنیا نو سراب کر دینا سی ایدہ پانی پوری دنیا تے پھیل جانا سی آئیے ماں جی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم کہہ رہی نے واڑ لگا رہی نے پانی رک چکے ہے پانی رک چکے ہے آج کل مولوی ہے نواں نسخہ بھی کٹیا ہے سنیا ہوئے گا آزاد جمیل صاحب کہندے نے میٹر اتے شہادت والی انگل نہ زمزم لکھیے تے بل بڑا تھوڑا ہوندا ہے ہاں جی سمجھ اپنی اپنی ہے
دعا کرو کہ اللہ پاک قرآن و حدیث دی سمجھ عطا فرمائے. کتھوں چکی بات کچھے فٹ کیتی ہے. ہاں جی مولوی صاحب کمال نہیں کر گیا. آئیے ماں جی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وار کرن تو بعد زمزم دے الفاظ بولے ہیں. ماں جی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے خود بھی پانی پیتا تھے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی پانی پلایا ہے. حضرت جی پانی دا چشمہ جاری ہو گیا ہے. جتھے پانی ہوئے تو انہوں پتا جناب اتھے پرندے بھی آن کے اپنا ڈیرہ لگان دینے ہیں. ایتھے آن کے پرندے نے بھی ڈیرہ لگا لیا ہے. اس طرح چشمے ہوتے جناب پرندے گیڑا کر رہے ہیں, کدی پانی پی رہے ہیں, کدی پہاڑیاں ہوتے بیٹھ رہے ہیں. ادھر جناب مصر دا ایک قافلہ ہے, بنو جرم قبیلے دا ایک قافلہ آیا ہے. انہوں نے کراسن کی تھی, پڑھاؤ کیتا ایک جگہ ہوتے ہیں. قافلے دے وڈیرے کہنے لگے گل سنو, آج رے سامنے جناب پرندے لہلا رہے ہیں, پرندے اڑ رہے ہیں. ایتھے میں نو لگدا پانی دا چشمہ ہے. قافلے والے کہنے بابا کنج دی گل کیجیے, سانو ساری زندگی ہو گئی تو گزر دیا ہے, سارے علاقے دا چپا چپا چھان ماریا ہے, ایتھے پانی کسے جگہ ہوتے بھی نہیں. لیکن بابا جی کہنے لگے قافلے والے گالے وے ایتھے پانی ضرور ہے. اسی بھی جناب 70 سال 80 سال دی زندگی گزاری ہے, ساڈا بھی بڑا تجربہ ہے. اللہ پاک دعا کرو سیانے ہون نہ دے چنگے سیانے ہون. آج کل دے سیانے نہ ہون, آج کل دے سیانے گل پٹھی کر کے کہندے نے میری نہیں مننی. ہاں جی چھوٹیاں میری نہیں مننی. اے سیانے جناب بڑے ٹیوا لان والے زندگی گزارن والے کہنے لگے 70 80 سال گزار لینے, قافلے والے اتھے پانی ہے, جاؤ جا کے چیک کرو. جناب بنو جرم قبیلے دے 4 لوگ آئے ہیں. انہوں نے تلاش کر دیا چشمے اتنے پہنچ گئے ہیں. ماں جی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں بندیاں نو ویکھیا ہے. انہوں نے چشمے دا پانی ویکھیا, پانی پیتا ہے. کہنے لگے ماں جی پانی بھی بڑا سوادی ہے, پانی بھی بڑا میٹھا ہے, پانی بھی بڑا ٹھنڈا ہے. اے پانی دا چشمہ کیویں آیا, چھتے اس علاقے اندر پانی نہیں سی. ماں جی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنی الحمدللہ میرے رب دی عطا ہے, میں اپنے رب دا شکر ادا کرنی ہے. اے قافلے والے واپس گئے, جا کے اپنے قبیلے والے نوں دسیا ہے, اپنے بابیاں تے وڈیریاں نوں دسیا ہے. تہاڈا آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے, اوتھے پانی ہے. کہنے لگے چلو انج کر دیں, ایتھے پڑاؤ کرنے ہیں. جناب قافلے دے بڑے آئے ہیں. ماں جی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت منگیاں ہیں, اگر اجازت ہوئے تھے پڑاؤ کر لئیے ہیں, ایتھے پانی دا چشمہ ہے. ماں جی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سوچ رہی ہیں کوئی آبادی بن جائے, کوئی آن جان بن جائے. سے ماں جی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیاں ہیں تسی آ جاؤ پڑاؤ کر لو, لیکن شرط ایک وے اس چشمے ہوتے قبضہ میرا رہے گا, اس چشمے ہوتے قبضہ میرا ہی رہے گا, کسی ہور دا قبضہ نہیں ہوئے گا. آئیے میں زمزم دے حوالے نہ اشارہ کر کے اپنی بات نو چلانا چاہنا ہے. اللہ پاک نے کیسا چشمہ جاری کیتا ہے. اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے کہندے نے خیر الماء علی وجہ الارض ماء زمزم میں فیہ طعام الطعام وشفاعت الشفاعت. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جناب بھکھا انہوں جناب بھک سمجھ کے پیوے ہیں, اللہ پاک خراک بنا دیندہ ہے. بیمار انہوں شفا سمجھ کے پیوے ہیں, اللہ پاک انہوں شفا بنا دیندہ ہے. پیاسا انہوں پیاس سمجھ کے پیوے ہیں, اللہ پاک پیاس دور کر دیندہ ہے. علم تو دور والا علم دی دولت نو سمجھ کے پیوے ہیں, اللہ پاک علم دی دولت عطا کر دیندے ہیں. جس طرح دی نیت بھی لے آئے ہیں اللہ پاک عطا کر دیندے ہیں. آئیے زمزم دا چشمہ جاری ہو گیا ہے. جناب ایتھے آبادی بھی آ چکی ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں جناب اقصی مسجد دے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اے نہیں کہ چھڑ کے چلے گئے مڑ کے نہیں آئے. آئیے جناب زمزم دے حوالے نال میں عرض کر رہا ہیں اللہ پاک نے ایسا میٹھا تے پیارا زمزم بنایا ہے. ماں جی جناب حاجرہ نے جو زمزم کیا چھڑیا ہے, پھر جناب مکے والے ہمیں بڑی کوشش کی تھی پیپ لین پا کے مدینے پانی پچھو
پہنچاؤن دی پر پانی نہ جا سکیا ہے فرمایا جدوں بھی اتھوں پانی لے جانا ہے اتھوں اٹھا کے لے جانا ہے پانی دے ٹینکا اندر ہی لے کے جانا ہے بڑا پیارا زمزم تے بڑا مٹھا زمزم ہے آئیے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ کہندے نے تیرا شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے اور شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے سجنا بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ کہندے نے اللہ لے چل مکے تے مدینے نو جی کر دائے زمزم پینے نو آئیے جناب میں اس وقت جانا چاہنا ہے اللہ پاک نے زمزم عطا کر دیتا ہے آبادی ہو گئی ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھڑ کے نہیں کہ چلے گئے دوبارہ آئے نہیں صحیح البخاری دی روایت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 چکر لگائے نے لیکن سفر بڑا لمبا ہے 3 چکران حال گل نہیں جے بان دی آئیے جناب صحیح البخاری دی شرح ہے فتح الباری دے اندر امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے دے اندر 1 چکر لگان دے دن اندر ایتھے رہندے پھر رات نو واپس چلے جاندے لیکن مسجد حرام تو مسجد اقصی دا سفر ہے کہ بندہ پیدل چلے تے 1 مہینہ پورا لگدا ہے 1 مہینہ پورا لگدا ہے 1 مہینہ آن تے 1 مہینہ جان تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے آندے نے تے 1 دن رہ کے جاندے نے اپنی اولاد دی تربیت کر کے جاندے نے اپنی بیوی دی تربیت کر کے جاندے نے تے آمدے کنجنے تے جاندے کنجنے آئیے اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر ہن آمدے کنجنے تے جاندے کنجنے حدیث سنی ہے نا قرآن پاک نے بھی فرمایا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے انہوں مراج کرائیے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر ایک روایت سنی نا جدو آپ بیت اللہ دے اندروں جناب جبریل علیہ السلام نے لہ گئے آپ نو براق اتے سوار کرنے لگے نا تے براق ہلیا تھوڑا جا ہلیا تے جبریل علیہ السلام نے کان اندر آکھیا اے براق رامنا کھلو جا رامنا کھلو جا تیرے اتے جڑا سوار ہون لگا ہے نا تیرے تے پہلا انجدہ کوئی سوار تیرے تے پہلے کوئی انجدہ سوار نہیں ہویا ادا مطلب اس تو پہلا بھی انبیاء دیتے سوار ہوندے سن سیدنا ابراہیم علیہ السلام براق اتے سوار ہوندے تے مسجد حرام پہنچ دے دن سارا گزار دے شام نو براق اتے سوار ہوندے دے مسجد اقصی اندر پہنچ دے آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام چکر لگا رہے ہیں جناب اس طرح دنیا دا نظام چل رہا ہے ایک دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو خواب آئی خواب کس دن آئی فلما بلغ ماء السعی جدوں جناب اسماعیل علیہ السلام بھجن دوران لگ گئے جوانی اندر پیر رکھنا شروع کر دیتا ہے خواب کی آئی ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین آئیے قربانیاں کرنے والے ہو میں قربانی دی طرف لے جانا چاہنا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو خواب آئی کہ میں اپنے بیٹے نو جناب ذبح کر رہے ہیں ذبح نہیں کیتا ذبح کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی ہے خواب دیکھن تو بعد آپ صبح نو براق اتے سوار ہوئے ہیں سوار ہو کے جناب مسجد حرام اندر پہنچے ہیں جو مسجد حرام اندر پہنچے تھے بیٹے نو لے کے بٹھا رہا ہے کہنے لگے قال یا بنی یا
قال یا ابت افعل ما تؤمر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نو کہندے نے مینوں خواب آئی ہے پتر میں خواب اندر تینوں ذبح کر رہا ہوں. میں تینوں کی کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا. ذبح کیتا نہیں کر رہا. انی اذبحک پتر مینوں خواب آئی ہے کہ میں تینوں ذبح کر رہا. ابراہیم علیہ السلام نے خواب اسماعیل علیہ السلام نو کیوں سنائی ہے؟ کیوں جی آن کے عمل بھی تے کر سکتے سن. سنائی کیوں ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ پتر حلیم عطا کری جڑا سمجھدار ہوئے دنا ہوئے عقل مند ہوئے. میں تاریخ اندر محدثین دیے جناب عبارات نو پڑھ رہا سا کہہ رہے سن کہ ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو رب نے حلیم کیوں آکھیا ہے یا حلیم کیوں بنایا ہے؟ حلیم دا معنی ہوندا ہے بندہ پیدا ہو کے 80 سال دے اندر جا کے کامل عقل مند بندا ہے سیانا بندا ہے. لوگاں نوں دسدا ہے میں 80 سال دا ہو گیا میری گل دا بڑا وزن ہے میں بڑا سیانا ہو چکیا میری گل دی بڑی اہمیت ہے. تے محدثین نے لکھیا ہے اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہی نے رب نے 80 سالہ علی عقل عطا کر دیتی ہے اور حلیم بناتا ہے سمجھدار بناتا ہے. جدو باپ نے جناب بیٹے نال گفتگو کی تھی اس واسطے نہیں کی تھی کہ بیٹا انکار کر دے گا اس واسطے نہیں کی تھی کہ میں مشورہ کروں گا نہیں اس واسطے کی تھی کہ رب دا حکم آ گیا ہے. اگو بیٹے نے کیا ہے بیٹا کہنا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آئیے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے بڑی کمال گل کی دی ہے کہندے ابا جی جو حکم ہویا کر گزرو کوئی ٹینشن نہیں میں تسلیم کرنے والا ہوں. ایک بات یاد رکھیا جڑی اسماعیل علیہ السلام نے بات کی تھی ہے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جی جڑا حکم ہویا ہے تسا کر گزرو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اللہ میرے واسطے اندر کوئی چیز نہیں جے میرے رب نے چاہیا تے میں صبر کرانگا. اے نہیں آکھیا میں ہن بڑا کمال بندہ ابا جی تسی کر گزرو میں صبر کرانگا ابا جی کوئی ٹینشن نہیں فرمایا ابا جی ایک ٹینشن ہے بس میرا رب مینوں صبر دے دے پھر کوئی ٹینشن نہیں تسی کر گزرو. اگر رب نے صبر نہ دیتا تے کام کی ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا. آئیے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نو نال لیا ہے مسجد حرام جو نکلے ہیں جو نکلے ہونا آ گیا جناب بڑا سمجھدار آ گیا بڑا دنا آ گیا ہے کہ نا دنیا ہوتے بڑے بڑے دنا. اے پہنچا کہنے لگا ابراہیم کدھر جا رہے ہیں؟ اور فرمایا میں اپنے پتر نو ذبح کرن لگا. کہنے لگا ابراہیم رو رو کے 80 سالان دی زندگی چ رب دیتا تے اج ذبح کرن چلے پر پتران بھی باپ ذبح کردے ہوندے نے. تے ابراہیم علیہ السلام کہندے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کینکریاں ماریاں دوسرا جمرہ تیسرا جمرہ ہے. ابراہیم علیہ السلام دفاع کر دے گئے ہیں. اسماعیل علیہ السلام تک شیطان پہنچیا ہے. شیطان نے کہا اسماعیل بہتر ابا کی کرن لگائی اب دیکھیں نا تینوں ذبح کرے گا بے تو ایکو ایک ہے ہمیں اینی دیر بعد رب نے تینوں جناب دنیا اتے لے آتا ہے اے تینوں ذبح کرے گا. تے جناب اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میرے رب دا حکم ہے دفاع ہو جائے. اے دفاع ہو گیا ہے. اور جناب اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے فلما اسلم وتلہ للجبین ابراہیم علیہ السلام لگے جا کے زمین اتے لٹا لیا پہاڑی
پہاڑی اتے لٹا لیا ہے جناب پشانی اسماعیل علیہ السلام دی زمین اتے لگا کے ابراہیم علیہ السلام نے چھری پڑی ہے آئی انی اذبحو کا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جڑی خواب دیکھی ہے او دے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی ہے اسماعیل علیہ السلام دی گردن ہوتے ہیں جناب فرمایا فاسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ کے چھری چلانا شروع کر دیتی ہے اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام نو بھیجیا ہے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نو چھری تھلیوں کڈیا ہے مہڑا جڑا چھری تھلے دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام ذبح کر کے اٹھے ہیں ذبح کر کے اٹھن تو بعد کہندے نے الحمدللہ اللہ جڑے تو حکم دیتے نے میں پورے کر لینے ہیں اللہ پاک نے فرمایا ونادیناہ ایا ابراہیم یار کیسا بندہ ہے اللہ پاک نے فرمایا میں آپ اسمانہ اتوں آواز دیتی ہے جبریل نہیں جے آیا ہے فرشتے آگے آواز نہیں جے دیتی اللہ پاک نے فرمایا ونادیناہ ایا ابراہیم اللہ پاک نے فرمایا میں ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام نو بلایا ہے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تو اپنے خواب نو سچ کر کھایا جے تو اپنے خواب تے پورا لت گیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ میڈا ذبح ہویا پتر ذبح نہیں ہویا ہے فرمایا اللہ ایک ہی معاملہ ہے فرمایا ابراہیم میں تینوں چیک کرنا چاہتا سا میں تینوں ویکھنا چاہتا سا میں تیری ازمائش کی تھی ہے اللہ پاک نے فرمایا میں پھر ابراہیم علیہ السلام واضح تھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے اللہ ازمایا ہی تھے ازمائش تے پورا لت گیا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے جدوں پھر واپس چلے گئے پھر اللہ پاک نے ایک خواب وکھائی پھر ایک خواب دیکھی کچھ عرصے تو بعد ہن خواب کی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ بِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام نو خواب آئیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہن مسجد حرام نو تعمیر کر رہے ہیں بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں آگئے خواب کی پہنچے فرمایا ہے اسماعیل وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا ابراہیم علیہ السلام کہنے پتر میں خواب کیے بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جی چلو پھر انہوں جناب تعمیر کریے انہوں تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام مستری بنے ہیں اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے نے دوبارہ چک دے گئے نے آخر کار دوبارہ اونچیاں ہو گئیاں دوبارہ اونچیاں ہو گئیاں فرمایا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل ہون کی کریے فرمایا ابا جی پتھر رکھنے ہیں پتھر رکھیا پھر دوبارہ کنیاں شروع کر دیاں اور اونچیاں ہو گئیاں تے کہنے لگے پتر ہون فرمایا ہون پھر کوشش کرنے ہیں میرے رب نے پتھر نو حکم دیتا ہے پتھر دے جڑے اتے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نے جناب ابراہیم علیہ السلام پیر مبارک جڑے پتھر اتے چمڑ گئے نے پتھر خود ہی اٹھ رہا ہے اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے پتھر چکنا ہے تے نیچے ہے پتھر ٹکانا تے اوپر ہے ایسا جناب بیت اللہ دی تعمیر ہو رہی ہے بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہو گئی ہے یہ جناب پتھر ہن جناب اس پتھر دے بارے ہیں اللہ پاک نے کی فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ابراہیم علیہ السلام دے اس پتھر نو بیت اللہ تو ہٹا کے رکھ چھڑیا ہے فرمایا ہے ابراہیم جڑا بھی بیت اللہ دا طواف کرے گا میں دا طواف قبول نہیں کراں گا جنی دیر تک مقام ابراہیم تے 2 نفل نماز نہیں پڑھے گا ہن 2 نفل لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مقام ابراہیم دے اوپر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جناب اس طرح جناب ذمہ داری ادا کی تھی پھر اللہ پاک نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي
الآخرین۔ لا ابراہیم ایک گل یاد رکھی، اسی تیرے قصے نو بلند اینا کر چھڑیا ہے، قیامت تک آن والے لوگ تیرے قصے نو یاد رکھن گے، قیامت تک آن والے لوگ قربانی کرن گے تے تیریاں یاداں کرن گے، قیامت تک لوگ آن گے بیت اللہ دا جناب طواف تے حج کرن گے، لوگ تینوں یاد کرن گے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو بیت اللہ مکمل ہو گیا ہے، ہن پیو پتر نے ہاتھ اٹھایا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، ہاتھ اس واسطے نہیں اٹھائے، اللہ نے اسی نو بنا لیا ہے، ہن اسی دے بادشاہ ہاں، ہن اسی دے مالک ہاں، کوئی ایتھے ان چڑی پر نہیں مارے گی، کیونکہ اسی انہوں تعمیر کیتا ہے، کوئی آن کے تھے بڑک نہیں مارے گا، کوئی آن کے تھے حکومت نہیں کرے گا، اللہ اسی بنایا ہے، ایسا انداز نہیں، انداز کیسا ہے؟ ربنا وتقبل دعا، اللہ اسی انہوں بنا چھڑیا ہے، اللہ تو قبول کر لیں، اسی یہ کوئی وارث نہیں جے، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اللہ انہوں آباد کری، اسی یہ وارث نہیں جے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر رہے ہیں، اللہ محنت کوشش کی تیئے، تیرا گھر بنایا ہے، انہوں قبول کر لے، کوئی حکومت نہیں چاہی دی، اللہ چاہیدہ کیے، ربنا آتنا من لدنک رحمتن، اے اللہ تیری رحمت چاہی دیئے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ ہن میں اے دعا کرنا چویں اے تیرا گھر پوری کائنات نالو آلہ ہے، اے دا امام بھی پوری کائنات نالو آلہ عطا کر دے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کی تھیاں، پھر اللہ پاک نے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اور او عطا فرما کے اللہ پاک نے دستا، اے ابراہیم میں تیریاں دعاواں نو قبول کر لیا ہے، بیت اللہ بھی عظمت والا ہے، بیت اللہ دا امام بھی عظمت والا ہے۔ پھر اس ہوگے انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کراں گا کہ اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیا دعاواں دے مطابق آپ نو دنیا اتے لے آندا ہے، آپ امام القبلہ تین بنے نے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔